غیبت ہے؟ کیا یہ غیبت ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کا جرم زنا سے بڑا ہے، غیبت کا جرم زنا سے بڑا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے؟ غیبت سے بڑا، زنا سے بڑا گناہ غیبت کا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں۔ صحابہ نے کہا کیسے؟ ارشاد فرمایا کہ برائی کرنے والا جو برائی اپنے اور اللہ کے درمیان جو اس کا معاملہ ہوتا ہے، گناہ کیا اس کا معاملہ اس کے رب کے درمیان میں، اس نے توبہ کی اللہ نے معاف کر دیا، لیکن غیبت یہ حق العبد ہے، اس نے کسی بندے کی پیٹھ پیچھے برائی کی ہے، یہ غیبت ہے، یہ بندے کا حق ہے۔ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا خدا معاف نہیں کرے گا، زندگی بھر توبہ کرتا رہے، کعبہ کی چوکھٹ پر سر رگڑ رگڑ کر معافی مانگتا رہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب تک جس کی غیبت کی ہے وہ معاف نہ کرے معافی نہیں ہو سکتی، معافی نہیں ہو سکتی ہے اس کی۔ اللہ اکبر۔ غیبت، میرے قرآن فرماتا ہے کہ تم ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم میں کا کوئی اپنے بھائی کا گوشت کھائے مرا ہوا؟ نہیں پسند کر سکتا کوئی۔ جو غیبت کرنا گویا کہ اپنے جس مسلمان بھائی کی وہ غیبت کر رہا ہے یہ اس کے گوشت کھاتا ہے۔ اب میں بتاؤں، امام غزالی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علماء کا گوشت بڑا زہریلا ہوتا ہے۔ اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ جو زہریلا ہو، یعنی کہ زہریلا گوشت اپنے بھائی کا کھانا گویا غیبت کرنا، گویا اپنے بھائی کا زہریلا گوشت کھانا ہے۔ اور علماء کی غیبت اس سے بری ہے، علماء کی غیبت۔ اسی لیے امام غزالی، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام غزالی فرماتے ہیں علماء کا گوشت بڑا زہریلا ہوتا ہے، یعنی کہ علماء کی غیبت اس سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا ہے؟ کہا اپنے بھائی کی اس کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا یہ غیبت ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اس بھائی میں وہ برائی ہو، کسی میں اگر کوئی برائی ہو اور پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، کیا یہ بھی غیبت ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی تو غیبت ہے، وہی تو غیبت ہے۔ اگر برائی ہے اور تم نے پیٹھ پیچھے بیان کی، یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس میں برائی نہ ہو اور تم اس کی برائی بتاؤ تو یہ تہمت اور الزام ہے، یہ تہمت اور اس پر گناہ تو ہے ہی ہے، اور جو تہمت لگائے تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، 80 کوڑے مارے جائیں گے جو الزام لگائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ میرے دوستو، اپنے بھائیوں کی غیبت نہ کرو۔ اب کتنے موضوعات پہ گفتگو، اگر ایک پر گفتگو کی جائے ایک جمعہ کافی ہو، شاید میں کرو تو باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ مجدد اسلام سیدنا امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان نے اس پر بڑی واضح تشریحات فرمائی۔ میرے دوستوں، اعلیٰ حضرت نے صرف بد مذہبوں ہی کا رد نہیں کیا ہے، بلکہ آپ نے اصلاح معاشرہ پر بھی بڑے کام کیے، اور آپ کا کام تو اتنا بلند والا ہے کہ باقی رضا کی کوڑے ایمانہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھو سارا علاقہ رضا کا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر بندہ کام کرے، اللہ کی رضا مقصود ہو تو وہ تنہا ہو ہزاروں پر بھاری ہوگا۔ ایک مثال میں نے عطائے رسول ہند نبی میرے آقا ہندوستان کے راجا خواجہ سیدنا معین الدین چشتی اجمیری سنجھی رضی اللہ عنہ کا بتایا کہ تنہا وہ اس ہندوستان میں آئے اور پورا ہندوستان ان کا ادب کرتا تھا، اور جو دشمنی کرنا چاہتے وہ ڈرا کرتے تھے، ان کی حالتیں خراب ہوتی تھی۔ دوسری مثال دے دو امام احمد رضا کی، یہ مہینہ انہیں پہ چل رہا۔ امام احمد رضا کون؟ اللہ کو امام احمد رضا کی تحقیقات پر ریسرچ بہت پہلے سے ہو رہی ہے۔ کب سے ہو رہی ہے؟ بہت پہلے سے ہو رہی ہے، اور آج تک ہو رہی ہے۔ پہلے ریسرچ کیا گیا تو کچھ لوگوں نے کہا 55 علوم و فنون پر
آپ کو مہارت حاصل، کتنے؟ 55۔ پھر ریسرچ ہوا تو کسی نے کہا 102 علوم پر مہارت، پھر ریسرچ ہوا تو کہا گیا کہ 200 سے زائد علوم پر مہارت ہے، پھر ریسرچ ہوا تو یہ ہوا کہ 402 سے زائد علوم پر امام احمد اللہ کو مہارت ہے۔ یہ ابھی ریسرچ چل رہی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ امام احمد رضا وہ تھے جن کی شان اتنی بلند و بالا تھی کہ جب نہ پنکھے تھے، نہ لائٹ تھی، نہ اے سی روم تھا، پٹھان کی گرمی بھی تھی، نہ آج کا فاؤنٹین پین تھا، روشنائی میں قلم دبا دبا کے لکھنا پڑتا تھا، چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا۔ اس وقت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ عنہ نے 1000 سے زائد کتابیں لکھی۔ کتنی کتابیں؟ 1000 سے زائد کتابیں۔ اب میں آپ کو تاریخ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ آج سے 200 سال پہلے آپ جائیں، جب سلطان مجدد اسلام سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، اسکول و کالج کے بچے ہوں گے، یاد رکھو حضرت سیدنا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے مجدد تھے، ایک عالم باکمال تھے، ایک عظیم بزرگ تھے۔ وہ آج کی اگر ہسٹری انہیں ٹیررسٹ بتائے یا انہیں آتنکواد کا نام دے تو ان کا تو کام ہی ہے کہ مسلمانوں پر لیبل لگانا۔ مگر اے مسلمانوں، اگر تم ایجوکیشن کے میدان میں آگے جاؤ، اگر تم ڈاکٹر بنو گے، اگر تم پروفیسر بنو گے، تم عالم ربانی بنو گے، فقیہ و محدث بنو گے، یہ جب تمہارے ماحول سے ختم ہو جائے پھر دیکھیں تم پر ٹیررسٹ کا لیبل کون لگاتا ہے۔ یہ جوئے تمہارے ہاتھ سے ہٹ جائیں پھر دیکھیں تم پر کوئی الزام کیسے لگاتا ہے۔ یہ گندے اعمال، شراب نوشی بند ہو جائے، ہر بچہ ڈسینٹ ہو جائے، اپنے لباس کے اعتبار سے بھی، اپنے کلچر کے اعتبار سے بھی، محلہ اور سوسائٹی کو ہمیں ضرورت نہیں کہ منسپالٹی آ کر کے صاف کرے۔ میرے نبی نے فرمایا نظافت الاسم ایمان، نظافت اچھا آدھا ایمان ہے، تو مجھے کسی کی ضرورت نہیں، وہ تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنا کپڑا بھی صاف رکھوں، اپنا گھر بھی صاف رکھوں، اپنا محلہ بھی صاف رکھوں۔ جب ہمارے محلے سے گزرے کوئی مسلمان کی طاقت و ہتھیار سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا تھا، بلکہ مسلمان کے کیریکٹر کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوا کرتے تھے۔ معلوم ہے آپ کو غالباً خالد بن ولید کا یہ واقعہ ہے کہ جب آپ نے عیسائی ملک پہ حملہ کیا، چاروں طرف سے قلعے کو گھیر لیا، فوجوں نے ناکے بند کر دیے، قلعے میں رہنے والوں کو کھانے پینے کی تکلیف ہوئی، باہر سے آنا چاہیے نہیں رہا ہے، مشکلیں بڑھی۔ ان انگریز نصرانیوں کے لیڈر نے کہا، کمانڈر نے کہا کہ سنو، ہم تمہیں یہ قلعہ فری میں دے دیں گے، نہیں لڑیں گے، بس ایک شرط یہ ہے کہ تمہاری فوجیں ہمارے قلعے کی اس دروازے سے پچھلے دروازے تک چلی جائے، ادھر سے گھسے ادھر سے نکل جائے، قلعہ تمہارے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا۔ آپ نے قبول کر لیا اس کی پیشکش کو۔ اسلامی لشکر کو حکم ہوا کہ قلعے میں گھسو اور قلعے کے راستے سے گزرتے ہوئے دوسرے دروازے سے باہر نکلو۔ جب اندر گھس رہے ہیں تو انہوں نے کیا دیکھا؟ ان نصرانیوں نے اپنی خوبصورت بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو نیم مولیاں آدھا ننگا کر کے اپنے گھروں کی چھتوں پر، دروازوں پر، روڈوں پر، کھڑکیوں پر کھڑا کر رکھا تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان گزرے گا ہماری بیٹیوں کے حکم میں ان کے ظلم کا اسیر بن کر ہتھیار پھینک کر دیوانہ ہو جائے گا اور ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مگر جب سپہ سالار اسلام نے آرڈر دیا، خبردار، اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہا ہے، اپنے دل میں اس کا خوف کر رکھ کر اسلام کی عزت و بقا کے لیے گھسو اندر۔ سارے کے سارے لوگ اندر گھسے، دیکھا سب لڑکیاں کھڑی ہیں، مگر اسلامی لشکر کا ایک سپاہی اپنے سر کو نیچے کر کے قرآن مقدس کی آیت کی تفسیر بنا ہوا تھا، یا ایھا النبی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی مومنوں سے کہہ دو کہ جب وہ چلیں تو اپنی نظروں کو نیچی رکھیں۔ سارے کے سارے لوگ اپنی نظروں کو نیچی رکھ کر قلعے سے باہر نکل گئے۔ اس نے جب مسلمانوں کے کیریکٹر کو دیکھا کہ مجھے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تم سے اب اور کوئی مقابلہ نہیں، جاؤ یہ قلعہ تمہارا ہوا۔ اب میں سمجھا کہ اسلام کی بلندی کی وجہ کیا ہے۔ مسلمانوں کی شان تھی، ہمیں خود اپنے اندر تبدیلیاں، ہمارے کیریکٹر۔ آج ہمارے محلے میں ایک پڑھا لکھا آدمی آنا نہیں چاہتا، کوئی آتا ہے تو اپنی ناک کو بند کر رہا ہے۔ ہمارے بچے اٹھان پٹھان کے جانے کیسے کیسے کپڑے پہن کر
जहां से हुक्म के खाकर पीछ मारते थूकते नजर आते हैं। ठीक है, आप खाते हो, उसकी एक लिमिट रखो, मगर थूकने में देखो कि किसी को बुरा तो नहीं लग रहा है। आप रोड पे मत थूको, इधर उधर मत थूको, एक जगह रखो, मोहल्लों को साफ और सुथरा रखो। निजाफत किसी ने क्या सिखाई है? इस्लाम ने जो निजाफत तुम्हें सिखाई है, इस्लाम ने तुम्हें जो निजाफत सिखाई है। अरे इस्लाम तो मजहब है जिसने तुम्हें पेशाब करने का भी ढंग बताया है और इस्तिंजा लेने का भी तरीका तुम्हें बताया है। कोई धर्म जिसने पेशाब करने का ढंग बताया हो, इस्तिंजा लेने का तरीका बताया हो? नहीं, मगर इस्लाम है जिसने तुम्हें पेशाब करने का भी ढंग बताया। आप ढूंढते हो दूसरों के कल्चर में अपनी कामयाबी, और इस्लाम के कल्चर में आके देखो। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा गया, हुजूर ये चप्पल आपका पुराना है, ये कपड़ा आपका ऐसा वैसा है, सामने ये नसरानियों के बड़े बड़े कमांडर्स हैं, उनके घोड़े अच्छे, उनके लिबास अच्छे, उनका सिपह सालार बड़े शान में रहता है, इस फकीरी के लिबास में देख करके वो आप पर हंसेंगे, अच्छा कपड़ा रख लीजिए। हजरत उमर फारूक जलाल में आ गए, इरशाद फरमाया, सुनो, क्या तुम भूल गए हो? याद रखो, अल्लाह ने, हम कमतर लोग थे अरब में, हमारी कोई हैसियत वक़ार नहीं, मुस्तफा के निज़ाम ने हमें इज्जत अता फरमाया है। जब तक निज़ाम मुस्तफा पे हम कायम रहेंगे, दुनिया हमें ज़लील व रुसवा नहीं कर सकती है। और जिस दिन हमने अपनी तरक्की गैरों के कल्चर में ढूंढने की कोशिश की, तो याद रखना दुनिया तुम्हें ज़लील व रुसवा करके रख देगी। आज क्या है? हमने गैरों के कल्चर में झांका है, आज हमें गैरों का सिस्टम नजर आता है, हमें अपना कानून वसूल नहीं समझ में आता है। हमें अपने यहाँ सफाइयों को रखना चाहिए, एजुकेशन में आला होना चाहिए। जब हम तालीम और तरबियत में आगे बढ़ेंगे तो दुनिया हाथ चूमेगी। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुहद्दिस बरेलवी रज़ियल्लाहु अन्हु एक आलिम थे, और आलिमों के बारे में उमूमन तासुर होता है, डॉक्टर लोगों का, प्रोफेसर लोगों का, लेक्चरर का, एडवोकेट्स का। अक्सर ये मौलवी साहब हैं, जाओ तो कुरान की आयत सुनाते हैं, हदीस सुनाते हैं, कहते भतीली रखो, दाढ़ी रखो, में कीमती कपड़ा ना पहनो, ऐसे रहो वैसे रहो। क्या जीना क्या मारना? अच्छा, लॉकडाउन में क्या हुआ? जो हमें सिखा रहे थे कि 5,000 में क्या होगा, बोलो, साल भर तुम्हारा बगैर नौकरी की कैसे चला? साल भर में तुम्हारी बगैर सैलरी की कैसे चला? तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, ये जो दिन है ना, हम तुम्हारे दरमियान उलटते पलटते रहेंगे। याद करो, यही दौर सहाबा का था कि जब उनके पास सुबह के लिए नाश्ता होता तो दोपहर में खाने के लिए नहीं होता था, खाने के लिए दोपहर में होता तो रात में उनके पास खाने के लिए नहीं होता था। एक कपड़ा, अल्लाह अकबर, बुखारी शरीफ की, तो ज़्यादा नहीं हो रहा है, बेहतर है ना, 50 तक है ना, 10 दे। हाँ, दुरूशी पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह 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 अल्लाह। सहाबा एक कपड़ा होता था, सिर्फ एक कपड़ा, उसी में नमाज पढ़ते थे। बुखारी शरीफ की रिवायत है, सहाबी रसूल एक कपड़ा रखे हुए थे, कपड़ा ओढ़ के नमाज पढ़ रहे थे। किसी ने कहा कि आप सिर्फ एक ही कपड़े में नमाज पढ़ रहे हैं जबकि एक कपड़ा रखा हुआ है? तो फरमाते हैं, हाँ, ताकि मैं एक कपड़े में नमाज पढ़ रहा हूँ ताकि तुम जैसा शख्स ये देख ले कि एक कपड़े में नमाज हो जाती है, जबकि सतरपोशी हो जाए, शर्त अदा हो जाए। तो कहा कि सरकार के जमाने में, सहाबा के जमाने में, तो कहने लगे कि उस वक्त किसके पास 2 कपड़े थे? उस वक्त किसके पास 2 कपड़े थे? इसलिए याद रखो, रोजियों में बरकत खुदा देता है, अपनी किस्मत से ज्यादा कोई कमा नहीं सकता। रिस्क भी मुकद्दर है, मौत भी मुकद्दर है, मुश्किलात भी मुकद्दर है। अपने मुकद्दर से आगे बढ़कर न कोई कमा सकता है और न कोई कमा सकता है। आसमान में आ रही है कि नहीं? आज मेरा पानी बनो, और ताकि प्रोफेसर भी तुम्हारे सामने ढूंढने देंगे। इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी बरेली में है, वही मौलाना वाला कुर्ता पैजामा है, सर पे टोपी है, बरेली में बैठे हैं, मगर आपके एक खास मुतक़िद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, है ना, आपने सुना होगा। और वहाँ के सर ज़ियाउद्दीन प्रोफेसर थे जो मैथमेटिक्स के बड़े माहिर थे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स थे। आज वाले नहीं प्रोफेसर थे, वो उस दौर के प्रोफेसर थे। मियां तब 10वीं पास, आज के BA MA का बात होता था। आज का BA MA किया हुआ भी हम लोगों के सामने फेल नजर आता है, जबकि हम BA MA जानते ही नहीं हैं। हम खूब जानते हैं इस चीज को
10 کا پاس ہوتا تھا. وہ میتھمیٹکس کے پروفیسر تھے علی گڑھ یونیورسٹی. میتھمیٹکس کے مسئلے میں ہوئے گئے یورپ برطانیہ کہاں آپ نے بڑے بڑے کالجز میں لیٹر ڈالا کہ میرے اس مسئلے کی گتھی سلجھائی جائے. جگہ جگہ سے جوابات آئے, بڑے بڑے پروفیسر نے اس کو حل کیا, مگر سر ضیاء الدین کو سمجھ میں نہیں آیا, اطمینان نہیں ہوا. ایک دن ان سے علامہ غالباً ظفر الدین بہاری نے یا سید سلیمان بہاری نے, علامہ ظفر الدین بہاری نے کہا, وہ بھی وہیں کے پروفیسر تھے, آنا جانا تھا, تعلقات تھے. کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہا جرمنی جا رہا ہوں, میرے میتھمیٹکس کا مسئلہ پھنسا ہوا ہے, وہاں پر ایک پروفیسر سنا ہے جو اس مسئلے کو حل کر دے گا. آپ نے فرمایا میاں جرمنی کا اتنے دور جاؤ گے, چلو بریلی میں مولانا احمد رضا صاحب ہیں, ان سے سمجھ لو. تو کہنے لگے کیا پھر آپ بھی جو ہے یہ میتھمیٹکس کا اتنا ہائیسٹ مسئلہ بڑے بڑے پروفیسر حل نہیں کر پاتے, ایک مولوی صاحب کیا حل کریں گے؟ کہنے لگے کم سے کم چلے تو چلو ایک مرتبہ, چلو تسلی ہو گئی تو ٹھیک, نہیں تو پھر چلے جانا جرمنی. کہنے لگے کیا چلوں, پٹھان آدمی ہے, مذاق میں چٹلا پڑھے غصہ کرتے ہیں. کہا نہیں چلیے. تو وہ ٹائی وغیرہ باندھتے تھے, سوٹ بوڑھتے رہتے تھے, تو پہلے ہی حضرت نے فون کر کے خبر بھیجوا دی, تب تو فون تھا نہیں, خبر بھیجوا دی کہ اعلیٰ حضرت کی بات کہ حضور میں سر ضیاء الدین صاحب کو میتھمیٹکس کے مسئلے میں آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں. وہ ماڈرن قسم کے آدمی ہیں, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پڑھاتے ہیں, ٹائی وغیرہ پہن کر کے آئیں گے. تھوڑا سا انہیں اپنے قریب کرنے کے لیے, اصلاح کے لیے نرمی تھوڑا کیجئے گا تاکہ وہ اپنے قریب آ جائیں اور ان کا ایمان و عقیدہ پختہ ہو جائے. یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ ایک آدمی سیدھا سادہ ہو اور وہ دیوبندیوں وہابیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو تو اس کو سمجھانے کے لیے قریب کر دیا جائے, لیکن ایک آدمی سڑا بدبودار ہو اس کو اپنے قریب کر لو. دونوں میں بڑا فرق ہے, کیونکہ وہ ایمان لانے والے نہیں, اور جو مجبذب آدمی ہو قریب آ سکتا ہے. اسی لیے قوم کے نوجوانوں ہر جگہ فتوے مت ٹھوکا کرو. فتوا دینا اجرکم علی الجود یا اجرکم علی النار, جو فتوا دینے پر جری ہوتا ہے وہ جہنم میں بھی جری ہوتا ہے. اس لیے یہ گلی کوچوں میں فتوے دینا بند کرو, وہ یہ علماء کا مفتیان کرام کا کام ہے. بہرحال سر ضیاء الدین کو لے کر کے پہنچے. اصل کا یہ کوئی نماز کا وقت تھا, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے اور پہنچے, سلام ہوا, اور سلام چونکہ اعلیٰ حضرت ٹائی پہن کر کوئی آ جاتا تھا تو سخت جلال میں آ جاتے تھے اور بہت غصہ فرماتے تھے, اور اس پر تاج الشریعہ کا اب تک کا فتویٰ ہے کہ حرام ہے اس کا پرہیز. سمجھے بات ہے کہ اب سنو, بس گفتگو ختم کروں گا. آئے پہنچے, وضو کر کے اٹھتے رہے, پہنچے السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعلیٰ حضرت کہیے کیسے آنا ہوا؟ فرمایا ارے حضور کچھ کام تھا, آرام سے بیٹھ کر کے بات کرتے ہیں. پروفیسر صاحب سمجھ رہے تھے اتنا بڑا مسئلہ, اتنا بڑا مسئلہ. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ارے کیا ہے کہیے تو. کہنے کہ حضور بیٹھیے. کہا کہیے تو. سر ضیاء الدین فرماتے مجھے بڑا غصہ آیا کہ مولوی کے پاس مجھے کیوں لے کر کے چلا ہے, اتنا بڑا مسئلہ, اتنے بڑے بڑے پروفیسر لیکچرار نہیں حل کر پائے, مجھے جرمنی جانا پڑ رہا, یہ چلتے پھرتے کہہ رہے ہیں کہیے کہیے کہیے. کہنے غصے میں نے مسئلہ بتا دیا. کہتے ہیں اللہ اکبر, اب تک میں نے سنا تھا کہ علم لدنی کوئی چیز ہے, آج میں نے جانا کہ اللہ نے وہ علم لدنی احمد رضا کو کہتے ہیں میرا سوال ختم نہ ہوا کہ ادھر سے اعلیٰ حضرت نے فٹ اس کا جواب ادا کر دیا, چلتے چلتے اس کا جواب حل کر دیا. میں بات آ گئی کہ نہیں؟ ہاں, ان کے ہو جاؤ, انہیں لانا انہیں جانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا جو ان کے در کا ہو جاتا ہے. میرے آقا فرماتے من کانا للہ کان اللہ لہو, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اور اللہ جسے اپنے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کا تفقہ عطا فرماتا ہے. وہ امام احمد رضا کو تفقہ عطا فرمایا کہ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں 500 علماء 500 علماء بڑے بڑے علماء زمانے کے کہے جانے والے, ان کی باڈی بنائی اور باڈی بنا کر ایک کمرہ دیا, فیسلٹیز دی, کھانے سونے بیٹھنے کی, کتابوں کی لائبریری کی, بادشاہ کا آرڈر تھا, ساری فیسلٹیز دی گئی. 500 علماء نے مل کر ایک کتاب لکھی جسے اس وقت فتاوی ہندیہ کہا جاتا ہے, فتاوی عالمگیری کہا جاتا ہے. فتاوی عالمگیری یا فتاوی ہندیہ وہ ایک ہے, یہ دو ناموں سے جانا جاتا ہے. کتنے علماء نے لکھا؟ 500 علماء نے بیٹھ کر کے لکھا. اور کتنے جلدوں میں؟ 4 جلدوں میں.
مگر میرا امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ عنہ نہ کوئی فیسلٹی ہے، نہ کوئی تنخواہ ہے، نہ کوئی سسٹم ہے، تنہا اس کا اپنا سسٹم ہے۔ وہ کیا ہے سسٹم؟ جو مصطفیٰ جان رحمت کے در سے آ رہا ہے، غوث اعظم کے صدقے میں یہیں سے وہاں پر رشتہ ہے۔ کہتے ہیں میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، ہند نے بھی ہم دیتا رہوں بہرا کے۔ وہ میرے امام احمد رضا نے 1000 کتابیں لکھی۔ کتنی کتابیں؟ 1000 کتابیں لکھی ہیں، جس میں سے ایک کتاب فقہی انسائکلوپیڈیا ہے، اس کا نام ہے فتاوی العطائے النبویہ فی الفتاوی الرضویہ۔ یہ 30 جلدوں میں کتنی 30 جلدوں میں ہے، اور ایک جلد 500 سے 700 پیجز کی ہے، 500 and 700 پیجز کی کتابیں ہیں ایک کتاب ساری۔ اور کتنی ہے 30 500 علماء نے بیٹھ کر ایک کتاب لکھی فتاوی عالمگیری، جو صرف 4 جلدوں کی ہے، اور تنہا امام احمد رضا نے 1000 کتابیں لکھی، جس میں سے صرف ایک کتاب کا نام تمہیں بتا رہا ہوں، وہ فتاوی رضویہ ہے، جس کی ایک بک جو ہے وہ 30 پارٹس میں ہے، جس کی صرف ایک بک 500 سے 700 تک کی ہے۔ اور جوابات، ایک مسئلہ پڑھو تو تمہیں اس کے جواب میں علم کلام بھی ملے گا، علم فقہ بھی ملے گا، علم اصول بھی ملے گا، علم حدیث بھی ملے گی، منطق بھی ملے گی، سارے علوم کو امام احمد رضا نے جمع کر دیا۔ اور جواب دینے کا ایک نیا طریقہ اتنا عمدہ تیار کیا کہ پہلے فتویٰ دیا جاتا تھا یہ چیز حرام ہے، فتاوی عالمگیری میں ہے، فتاوی شامی میں ہے، فتح القدیر میں ہے، بحر الرائق میں ہے، یہ جواب دیا جاتا تھا۔ امام اعظم نے یہ کہا، امام محمد نے یہ کہا، یہ فتویٰ دیا جاتا تھا پہلے۔ مگر امام احمد رضا نے جب فتویٰ دینا شروع کیا ہے تو اس کی ایک روش کی بدل دی ہے، اور اتنی پاکیزہ کہ سوال اس مسئلے پر ہوا۔ امام احمد رضا محدث بریلوی فرماتے ہیں یہ ناجائز ہے لقولہ تعالی عز وجل، یہ ناجائز ہے اس لیے کہ اللہ عز وجل قرآن میں یہ فرماتا ہے، یہ ناجائز ہے اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں یہ فرماتے ہیں۔ اس حدیث کو حضرت انس نے روایت کیا، ابن عمر نے روایت کیا، جابر نے روایت کیا، سعد نے روایت کیا۔ کس حدیث میں؟ بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، رواہ البیہقی و ابن ماجہ و نسائی و طحاوی، سب گنا کے 30 کتابوں کا نام، فلاں صحابی سے فلاں صحابی سے۔ حدیث ایک ہے، 30 صحابیوں کا نام، حدیث ایک ہے، 45 کتابوں کا نام۔ یہ امام احمد رضا ایسا لگتا تھا کہ امام احمد رضا یہاں بیٹھے ہوں اور 45 کتابیں کھول کے رکھی ہوں۔ ایسا ہوتا ہے دنیا میں؟ دیکھا کمپیوٹر پہ بھی 45 کتابیں آپ کھول نہیں سکتے، مگر امام احمد رضا بیٹھ وقت زیادہ ہو رہا ہے، اگر امام احمد رضا پہ میں گفتگو کروں تو آج معاشہ تک آپ کو بیٹھنا پڑے گا، تب کوئی ایک حصہ میں آپ کو بتا سکوں گا۔ تنہا امام احمد رضا، میں کہتا ہوں جو اللہ کا ہو جاتا ہے اس نے اپنی زندگی مکمل اللہ اور اس کے رسول پر قربان کر، کہتے مجھے کچھ نہیں ہوش ہے، بس میری ایک گدڑی ہے، میرا قلم ہے، بس اللہ اور اس کے رسول کی، بس یہ امام احمد رضا تھے۔ تو ایک تنہا آدمی ایسا کھڑا ہوا کہ وہابیوں نے لکھا کہ اگر امام احمد رضا نہیں ہوتے تو حنفی مذہب تو مٹا ہی دیا جاتا۔ امام احمد رضا نے تنہا اپنے زمانے میں 75 فتنوں کا اکیلے جواب دیا۔ ساری خانقاہیں، مزاریں، پیر فقیر خاموش تھے، سب خاموش تھے۔ بات چادر کی تھی تو بات تو مزار والے کو کرنا تھا نا، بات سندل کی تھی، بات پیر صاحب کو کرنی چاہیے تھی، بات گیارہویں پر تھی، بات پیر صاحب کو کرنی چاہیے تھی، چادر گاگر مزار والے کو کرنی چاہیے تھی، مگر سب گیر دم دم نقشی دم، منہ بند آنکھیں بند تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی بڑے باپ کا بیٹا ہونا کمال نہیں ہے، اثر آباشت کی خود ببو ہے۔ بدرم سلطان کو تو نہیں چلتا میرا باپ بادشاہ تھا، تیرا باپ بادشاہ تھا تو بنگی ہے۔ اپنا جوہر، اپنا ہنر ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے دوستوں، ہم کو فیسلٹی نہیں ملتی، ہم کا ایسا کسی کے ساتھ کچھ نہیں، ہر آدمی اپنا ذمہ دار ہے۔ اپنے محلے کو صاف رکھو، اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دو۔ مولانا صاحب سے بولنے مت آؤ، حضرت شراب پیتے ہیں لوگ تقریر کر دو، حضرت یہ کرتے ہیں لوگ تقریر کر دو، حضرت وہ کرتے ہیں لوگ تقریر کر دو۔ میاں ابھی اگر کلمہ پڑھ رہے ہو آپ، ہم اور آپ مسلمان ہیں، تو کیا دماغ میں گوبر بھر گیا ہے کہ شراب پینے پر بھی تقریر کرنی پڑے گی؟ کون نہیں جانتا کہ شراب نہیں پینا چاہیے؟
کون نہیں جانتا کہ جوا نہیں کھیلنا چاہیے؟ کون نہیں جانتا؟ یہ کون نہیں جانتا؟ تقریر اس میں کی جائے نماز پڑھ. نماز پڑھنا ضروری نہیں. ناپاک رہنے سے آدمی مر گیا جہنم میں گیا تو یہ سب چیزوں پر تقریریں ہونی چاہیے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کہ جو بھی کہتا ہے درد سے کہتا ہے، ہم اس کی بھی قدر کرتے ہیں، مگر ہم پوری قوم سے کہہ رہے ہیں یہ ہماری ذمہ داریاں. میں نے 2 مثالیں دی ہیں. امام احمد اللہ کی مختصر گفتگو ہوئی. انشاءاللہ اگر زندگی باقی ہے تو دوبارہ ملاقات ہوگی اور پھر انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقۃ دارین کی سعادتوں اور اپنی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. آج کل بیانات منزلیں پر آن لائن ہوتے ہیں، آپ اس میں شریک ہو، کہیں نہ کہیں سے دینی تعلیم کی بھی معاملے میں شریک بھی رہیں. اور یوٹیوب وغیرہ پر آپ جو جا کر سنتے دیکھتے ہیں، کچھ لوگ اسی سوال کرتے ہیں، تو یوٹیوب وغیرہ پر ویڈیو والے مولویوں کی تقریر تو توبہ کر لو، مت سنو. بھائی بتاؤ، دین کی تبلیغ بولنے سے ہوتی ہے کہ چہرہ دیکھ کر کے ہوتی ہے؟ بولو. بولنے سے ہوتی ہے. چہرہ کیوں دکھا رہا ہے؟ چہرہ کیوں دکھا رہا ہے؟ اور اگر چہرہ دیکھنے سے ہوتی ہے تو بولنا مت کر دو، خالی ابھی یوں ہی گھومتے رہو، سر ہلاتے رہو، لوگ نماز کے فرائض وضو غسل واجبات سیکھ لیں گے. تو اس لیے آپ اس کو دیکھیں، یوٹیوب پر دیکھیں، صحیح جگہ پر جہاں پر صحیح تعبیر و تشریح اور درس وغیرہ ہوں اس پر آپ توجہ دیں. اور بہت زیادہ مہربانی کر کے جس کو کچھ کام کرنا ہے وہ موبائل سے دور رہے، اور جس کو برباد ہونا ہے وہ دن رات موبائل میں پڑا رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.